قرآن پاک میں ہیں ساری نمازوں کو قائم کرو، ہر جگہ ایسا ہی ہے قائم کرو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں نہیں لکھا قرآن نماز پڑھو، آپ اور میں پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے نماز کو قائم کرو۔ میں ادھر چلا جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی کہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، لیکن اس ایک نماز کے بارے میں اللہ نے الگ مسئلہ بیان کیا۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر دیگری دی نماز دی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان کو مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اور اللہ کفن قبر بھی نصیب کر دے۔ یہ قبر کا بھی نصیبے سے انسان کو ملتی ہے، اور پھر اگلی دعا کیا کریں کہ اللہ اپنے وطن کی ایمان کی قبر نصیب کر دے۔ پہلی چیز تو اللہ مدینے کی دے دے، مدینے کی نہیں تو اللہ پاک پردیس کی موت سے اور پردیس کی قبروں سے بچائے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے کے بعد کسی مسلمان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، ابھی دفن کرنے والے قبر سے ہٹے نہیں ہوتے کہ فرشتے آ کر اسے قبر میں اٹھا کر بٹھا دیتے، اور فرمایا وہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دفن کرنے والے جا رہے ہیں، میں اکیلا رہ گیا۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر قبر پہ کھڑے ہو جایا کرو، تاکہ اس کو پتہ ہو میرے یار کھڑے ہیں، اور قبر میں اس کا دل بڑا ہو۔ ہم تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز جنازہ بھی پڑھ لی اللہ اس کو ایک پہاڑ جتنا ثواب دیتا ہے، جو دفن کرنے قبرستان چلا گیا اللہ اس کو 2 پہاڑوں کے جتنا ثواب دیتا ہے۔ فرشتے اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں جب پوچھنے کے لیے کچھ، تو جو اس نماز کی فکر کرتا ہے دیگری کی، عصر کی، چاہے وہ رات ہو یا دن ہو، دوپہر ہو یا فجر ہو، اس مرنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے قبر میں کہ سورج غروب ہونے والا ہے، اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے یارو گل سنو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہوں، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، میری یہ نماز فوت نہ ہو جائے۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کو بندہ کہے جی قبر میں بیٹھتا بندہ کیسے ہے، کھڑا کیسے ہو سکتا، اوپر تو مٹی مٹی ہوتی ہے، میرا اللہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے، وہ قبر کو اتنا کھلا کر دے بندہ کھڑا ہو جائے، وہ تنگ کر دے اللہ کی شان ہے، قبر کو بڑا کر دے اللہ کی شان ہے، قبر کو کھلا کر دے اللہ کی شان ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کی قبروں کو ایمان کی وجہ سے کھلا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی قبر ایسا گھٹتی ہے نا بندے کو، یہ پسلی ادھر آ جاتی ہے، یہ ادھر آ جاتی ہے، سر اور پیر ایسے ہو جاتے، اور کسی کسی کے لیے تو اتنی کھلی ہو جاتی ہے کہ اندر وہ گھوڑے بھی دوڑاتا رہے تو گھوڑے بھی دوڑ سے تھک جائیں۔ ساتوں آسمانوں جتنی اللہ چاہے تو قبر کو کھلا کر دے، ساتوں زمینوں جتنی چاہے تو اللہ قبر کو کھلا کر دے۔
اس پر ایمان بنانا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں. اب وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ دو. ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے. ایک آفیسر ہوتا ہے، ایک یوں سمجھے کہ چھوٹا پولیس والا ہوتا ہے. تو وہ بڑا چھوٹے سے کہتا ہے اس سے اب کیا پوچھنا ہے، یہ تو پہلے ہی پاس ہو گیا، چلا چلتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اللہ یہ پاس ہے. تو وہ اس کو وہ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا پوچھنے بھی چھوڑ دیتے ہیں. صرف اتنا وہ کہتا ہے کہ یارو میری نماز جاری ہے اصل کی، مجھے نماز پڑھنا. اس نماز کی فکر کیا کرو. عام طور پر یہ نماز اور فجر کی نماز ہماری چھوٹتی ہے عام طور پر. وہ صرف آپ نہیں، ہم لوگ بھی. فجر کی نماز، عصر کی نماز اکثر ہم سب کی چھوٹ جاتی. یہ دوڑ کا وقت ہوتا ہے، دفتروں سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، ٹریفک کا ٹائم ہے، گھر کا سامان لینا ہے. اس نماز کی اہمیت ختم ہو جاتی. گھر میں بھی، بچوں کو بھی، گھر والیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی اس نماز کی فکر دلاؤ کہ یہ نماز تمہیں قبر کے اندر پاس کرا دے گی. آئیے اب اپنے موضوع پہ آتے ہیں جس کے لیے آپ اور میں جمع ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن آگے اللہ جانتا ہے وہ کیسا نکلے گا. بچہ جب جوان ہوتا ہے ماں باپ اس کے سر پہ سہرا باندھتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ آگے پتہ چلے گا کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ دو وقت ماں باپ کے لیے بڑی خوشی کے ہوتے ہیں، لیکن دونوں اوقات کا اخیر مستقبل اللہ جانتا ہے.